Muhammad wa ali Muhammad. Please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for Sayyid Saeedul Hasan Ibn Sayyid Shariful Hasan. اللہم صلی علی محمد و جو حضرات ابھی بھی باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں، جشن شروع ہو رہا ہے، اور دوبارہ ان سے دستبستہ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں، اور یہ شارٹ سویٹ محفل ہونے والی ہے۔ اس میں محفل میں آ کے رونق بخشیں اور خود بھی اس محفل کے ثواب سے استفادہ کریں۔ آپ حضرات کو حضرت علی اصغر علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بسعادت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اور ادارہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بھی خوشیاں ہوں اہل بیت کے گھر میں، جو ولادت کی تاریخ ہو اسی ولادت کی تاریخ میں جشن منایا جائے، جو غم کی تاریخیں ہوں اس میں شہادت کا ذکر ہو وہ بھی اسی شب میں بنایا جائے۔ تو ابھی میں ایک باہر بات کر رہا تھا کہ یہ جو تقریبیں ہوتی ہیں یہ ہم ایک گلدستہ پیش کرتے ہیں، تمام پھولوں کا، نذرانے عقیدت، یہ سب خوشبو، یہ اعمال، یہ پھول ایک گلدستہ بناتے ہیں، اور اس گلدستے میں آپ کی واہ واہ، داد و تحسین، اس گلدستے میں آپ کے صلوات، درود، اس گلدستے میں آپ کے نعرہ حیدری، یہ تمام چیزیں رہتی ہیں، اور ان سب کو ملا کے یہ گلدستہ پیش کیا جاتا ہے بارگاہ امام میں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ اس گلدستے کو مولا قبول کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ داد و تحسین میں کوئی کنجوسی نہ کریں، اور جعفر بھائی سے گزارش ہے کہ نعرہ حیدری اور بلند صلوات میں کوئی کنجوسی نہ کریں۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج۔ تو چونکہ بڑی بڑی ہستیوں کی ولادت کی تاریخ ہے، 4 مصرے میں حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شان میں پیش کروں گا، اور جو کہ نویں امام کے دادا ہیں، کمسنی میں شہادت ہوئی وہ بات الگ ہے، لیکن رشتے کے حساب سے ان کے دادا ہیں۔ تو 4 مصرے حضرت علی اصغر کی شان میں۔ شبیر کی نصرت کرنے کو خیمے سے ہر ایک یاور نکلا، شبیر کی نصرت کرنے کو خیمے سے ہر ایک یاور نکلا، جو خود سے نہیں چل سکتا تھا وہ دستے شہیدی پر نکلا، جو خود سے نہیں چل سکتا تھا وہ دستے شہیدی پر نکلا۔ افواج ستم عاشور کے دن منہ پھیر کے رو کر کہتی تھی، اصغر کی ہنسی اعلان ظفر، اور اصغر کا لہو خنجر نکلا، اصغر کا لہو اعلان ظفر۔ اللہم صلی علی محمد۔ بلاول صاحب آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ گلدستہ بن رہا ہے، اس میں بلند آواز سے صلوات، نعرہ حیدری، داد و تحسین سب کے سب مل رہے ہیں، اور امام کی خدمت میں خوبصورت سا
تحفہ گلدستہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ کی باری ہے اس میں۔ شیخ جی 10ویں رجب، آج 10ویں رجب کی شب ہے، عوام کی ولادت۔ شیخ جی 10ویں رجب آئی خوشی کوئی نہیں۔ شیخ جی 10ویں رجب آئی خوشی کوئی نہیں، آپ کے چہرے پہ ملتی تازگی کوئی نہیں۔ آپ کے چہرے پہ ملتی تازگی کوئی نہیں۔ میں شباہت کھا کے تقوی کی قسم کہہ سکتا ہوں، متقی لاکھوں بشر ہیں پر تقی کوئی نہیں۔ متقی لاکھوں بشر ہیں پر تقی کوئی نہیں۔ اب میں ملتمس ہوں داؤد نقوی سے کہ وہ آئیں کلام پیش کریں بارگاہ امام میں۔ اور محمد و آل محمد صلوات لا گزشتہ سال یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی ولادت جو تھی میری کربلا میں گزری تھی، تو میرے بھائی میسم نے یہ منقبت لکھی تھی اور اس کی طرز میں نے وہیں بنائی تھی، تو ایک نعرے صلوات۔ کربلا اہل جفا کے لیے محشر ہو جائے، کربلا اہل جفا کے لیے محشر ہو جائے، کربلا اہل جفا کے لیے محشر ہو جائے، ایک لمحے کو جو اصغر کی زباں تر ہو جائے، ایک لمحے کو جو اصغر کی زباں تر ہو جائے، کیسے ممکن ہے کوئی سور ماصغر ہو جائے، کیسے ممکن ہے کوئی سور ماصغر ہو جائے، جب یہ ممکن نہیں کنکر کوئی گوہر ہو جائے، کیسے ممکن ہے کوئی سور ماصغر ہو جائے، جب یہ ممکن نہیں کنکر کوئی گوہر ہو جائے، اس لیے لائے ہیں میدان میں اصغر کو حسین، اس لیے لائے ہیں میدان میں اصغر کو حسین، تاکہ اللہ کا اسلام کا داور ہو جائے، تاکہ اللہ کا اسلام کا داور ہو جائے، تو نہیں ہنستا تو ظلمت کے نہ بادل چھٹتے، تو نہیں ہنستا تو ظلمت کے نہ بادل چھٹتے، تو ہنساتا کہ زمانے میں سحر ہو جائے، تیری آنکھوں میں جھلکتا ہے جلال محسن، تیری آنکھوں میں جھلکتا ہے جلال محسن، جو تیری سمت اٹھے آنکھ وہ پتھر ہو جائے، تیری آنکھوں میں
جھلکتا ہے جلال محسن، جو تیری سمت اٹھے آنکھ وہ پتھر ہو جائے۔ جب تلک جھولے میں ہے اصغر بے شیر ہے یہ، جب تلک جھولے میں ہے اصغر بے شیر ہے یہ، باپ کی گود میں آ جائے تو اکبر ہو جائے۔ جب تلک جھولے میں ہے اصغر بے شیر ہے یہ، جب تلک جھولے میں ہے اصغر بے شیر ہے یہ، باپ کی گود میں آ جائے تو اکبر ہو جائے۔ یہ ایسے اصغر کی شجاعت کا بیاں کون لکھے، ایسے اصغر کی شجاعت کا بیاں کون لکھے، باد عباس کے جو بازو سرور ہو جائے، باد عباس کے آپ کے ایک تبسم پہ ہو صدقے تسنیم، آپ کے ایک تبسم پہ ہو صدقے تسنیم، آپ کی پیاس پہ کوثر بھی نشاور ہو جائے، آپ کی پیاس پہ کوثر بھی نشاور ہو جائے۔ اس لیے تیر کے لگنے پہ بھی ہنستے ہیں صغیر، اس لیے تیر کے لگنے پہ بھی ہنستے ہیں صغیر، یہ نہ ہو اشک بہے اور زباں تر ہو جائے، یہ نہ ہو اشک بہے اور زباں تر ہو جائے۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ ماشاءاللہ داؤد بیٹا بہت اچھا کلام پڑھ رہے تھے اور بہت اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے۔ میں آپ کے تمام اشعار کو بہت غور سے سن رہا تھا، اور جزاک اللہ، اللہ آپ کو طولانی عمر دے صحت کے ساتھ۔ آپ نے حضرت علی اصغر کے تبسم کے ساتھ ان کے گھر والوں کا، اس محسن کا ذکر کیا جو اس دنیا میں آنے ہی نہیں پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر کا ذکر کیا، حضرت عباس کا ذکر کیا۔ ایک پوری منقبت تھی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انہی ناموں کا ذکر کرتے ہوئے 2-3 اشعار پیش خدمت ہیں۔ جان بطول، حضرت علی اکبر کو جان بطول جان پیمبر کہا گیا، جان بطول جان پیمبر کہا گیا، اور اسلام کے شباب کو اکبر کہا گیا، اسلام کے شباب کو اکبر کہا گیا۔ اور پروردگار صبر و رضا تھے اگر حسین، پروردگار صبر و رضا تھے اگر حسین، عباس کو وفا کا پیمبر کہا گیا، عباس کو وفا یار کرتے تھے اہل بیت زیارت رسول کی،
کرتے تھے اہل بیت زیارت رسول کی، اس واسطے شبیہ پیمبر کہا گیا، اس واسطے شبیہ پیمبر کہا گیا۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ناصر حسین صاحب سے کہ بارگاہ امام میں آپ بہت اچھا سن رہے ہیں اور گلدستہ اچھا سج رہا ہے، جب میں ایسا سن رہا ہوں تو امام کس طرح سے آپ کے اشعار سن رہے ہوں گے، اس کی جزا وہ دیں گے۔ لیکن اسی طرح سے اسی لو سے سنتے رہیے کلام۔ صلوات۔ دو خطا شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے کہ برچھی کہیں بھالا کہیں تلوار ہے اصغر، برچھی کہیں بھالا کہیں تلوار ہے اصغر، دشمن کے لیے خوف کی دیوار ہے اصغر، دشمن کے لیے خوف کی دیوار ہے اصغر، اور کیا ہوں گے جوانی میں یہ شبیر سے پوچھیں، کیا ہوں گے جوانی میں یہ شبیر سے پوچھیں، بچپن میں ہی جب حیدر کرار ہے اصغر، بچپن میں ہی جب حیدر کرار ہے اصغر، اور کوئی عمر سعد سے جا کر یہ بتا دے، میدان میں 6 ماہ کا ایک ویر لڑے گا، اور عباس سے لڑنا ہے تو فوجوں کو بڑھا لے، عباس سے لڑنا ہے تو فوجوں کو بڑھا لے، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا، عباس سے لڑنا ہے تو فوجوں کو بڑھا لے، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا۔ ایک منقبت امام محمد تقی علیہ السلام کی شان میں۔ یا امام رضا مبارک ہو، یا امام رضا مبارک ہو، آپ کو دل ربا مبارک ہو، یا امام اور آ گئے ہیں جواد دنیا میں، آ گئے ہیں جواد دنیا میں، وارث حل عطا مبارک ہو، اور عرض ہے مادر گرامی سے، عرض ہے مادر گرامی
دل برے لقا مبارک ہو اور یہ ہے تقی و جواد ان کا لقب ہے تقی و جواد کا لقب ہے یہ بہرے سخا مبارک ہو اور ہے یہ نور نظر محمد کے ہے یہ نور نظر محمد کے دل برے مرتضی مبارک ہو یا امام رضا مبارک ہو بر محمد وآل محمد صلوات ماشاءاللہ یہ ہیں ناصر حسین صاحب. جب بھی اس بزم میں آتے ہیں رونق ہو جاتی ہے. مولا ان کو خاص طور سے اپنی حفظ و امان میں رکھیں, سلامتی دیں, تمام خوشیاں ملیں ان کو. آج انہوں نے محمد تقی علیہ السلام کا ذکر کیا. میں خیر پہلی بار منقبت پڑھی ہے اس بزم میں. اس امام کا ذکر کرتا چلوں. یہ محمد تقی علیہ السلام ہیں اور ان کے والد بزرگ امام علی رضا علیہ السلام جن کی خدمت میں یہ مبارکباد پیش کر رہے تھے. مامون نے ان کو خراسان میں بلا لیا تھا اور جب ان کی شہادت ہوئی تو یہ 7 سال کے تھے. اس بچپنی میں انہوں نے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ جب سے پیدا ہوتے ہیں ان کے پاس علم لدنی ہوتا ہے. اور مامون نے طرح طرح کے ٹیسٹ کیے ان کے, اور وہ علماء آپ کو نشستوں میں بتائیں گے کہ مچھلی کا واقعہ اور بعض تمام چیزیں. پھر وہ اتنا امپریس ہوا ان سے کہ اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی ان کے ساتھ کر دی. اور وہ ام الفضل وہ اس قدر کی بیوقوف عورت تھی جس کو معصوم کی شریک حیات بننے کا موقع ملا, لیکن وہ اس کے اہل نہیں تھے. تو امام کی والدہ کا نام سبیکہ تھا, ان کی بیگم کا نام ام الفضل تھا, اور ان کے فرزند ہیں امام علی نقی علیہ السلام. تو ام الفضل کو ذہن میں رکھے 4 مصرے. اس کے بعد میں حسن شارف کو زحمت دیتا ہوں. اور محمد وآل محمد صلوات. آل رسول پاک سے جو دشمنی رکھے. یہ مامون رشید ان کے خاندان والے سب کے سب ظالم تھے, دشمن اہل بیت تھے. آل رسول پاک سے جو دشمنی رکھے, خالق پہ فرض ہے کہ اسے دوزخی رکھے. خالق پہ فرض ہے کہ اسے دوزخی رکھے. حق کی نظر میں کیوں نہ وہ تقوی شعار ہو, حق کی نظر میں کیوں نہ وہ تقوی شعار ہو. محفوظ جس کو شر سے ولایت تقی رکھے, محفوظ جس کے شر سے ولایت تقی رکھے. اور ہم سب انشاءاللہ محفوظ ہیں ولایت تقی کے سائے میں, اور انشاءاللہ ہمیں محشر میں
ہمیں شتاقی کوثر جام پلائیں گے، اور تمام مبارک آپ تمام کی خدمت میں اب میں ایک شاعر اہل بیت حسن شارق صاحب جو اپنا کلام بھی پڑھتے ہیں، کبھی دوسرا کلام بھی پڑھتے ہیں، ان کو زحمت کلام دے رہا ہوں۔ حسن صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ شیخ he is the one and then me and then your turn. عباس مظہر کا لکھا ہوا ایک قطعہ اور اسی کی انہی کی ایک منقبت۔ درود بھیجیے بھائی محمد والے محمد۔ نماز دین خدا خانہ خدا اصغر، نماز دین خدا خانہ خدا اصغر، یہ 6 مہینے میں کیا کیا بچا لیا اصغر۔ نماز دین خدا خانہ خدا اصغر، یہ 6 مہینے میں کیا کیا بچا لیا اصغر۔ اور 2 نیم اجدر بیعت کو مسکرا کے کیا، 2 نیم اجدر بیعت کو مسکرا کے کیا، علی کے پوتے ہو تم نے بتا دیا اصغر، علی کے پوتے ہو۔ 2 نیم اجدر بیعت کو مسکرا کے کیا، علی کے پوتے ہو تم نے بتا دیا اصغر۔ درود بھیجے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبہ جود و سخا اور بڑھایا جائے، کعبہ جود و سخا اور بڑھایا جائے، کعبہ جود و سخا اور بڑھایا جائے، ایک نئے باب حوائج کو سجایا جائے۔ ایسے شبیر اٹھائے ہیں علی اصغر کو، ایسے شبیر اٹھائے ہیں علی اصغر کو، جیسے قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھایا جائے۔ خیمہ دل میں ہے بے شیر زمانے والوں، خیمہ دل میں ہے بے شیر زمانے والوں، سوچ کر میری طرف تیر چلایا جائے، سوچ کر میری طرف تیر چلایا جائے۔ بولے اصغر کے بڑا شیر بنا پھرتا ہے، بولے اصغر کے بڑا شیر بنا پھرتا ہے، حرملہ کو ذرا میدان میں بلایا جائے، حرملہ کو ذرا میدان میں بلایا جائے۔ حرملہ جا کے ہر ایک شخص کے پیچھے چھپ گئے، حرملہ جا کے ہر ایک شخص کے پیچھے چھپ گئے، کہہ رہا ہے مجھے اصغر سے بچایا جائے، کہہ رہا حرملہ جا کے ہر ایک شخص کے پیچھے چھپ گئے، کہہ رہا ہے مجھے اصغر سے بچایا جائے۔ لکھ کے اصغر کا قصیدہ جو اٹھا دل نے کہا، لکھ کے اصغر کا قصیدہ جو اٹھا دل نے کہا، سب سے پہلے اسے صغرا کو سنایا جائے،
سب سے پہلے اسے صغرا کو سنایا جائے۔ خیمہ دل میں ہے بے شیر زمانے والوں، سوچ کر میری طرف تیر چلایا جائے۔ گر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ مجھے جو کلام پسند آتے ہیں تو وہیں سے داد دیتا رہتا ہوں، اور یہاں آ کے صرف دعا دیتا ہوں پڑھنے والا۔ تو حسن آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ آپ کے کلام کی داد و تحسین پوری طرح سے مل رہی تھی۔ بلاول بھائی اور جعفر صاحب اور تمام سامعین گلدستے کو بہت خوبصورت طریقے سے سجا رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی اصغر کے شان میں اتنی اچھی منقبت پیش کی کہ جی چاہ رہا ہے کہ میں کلام پڑھنے سے پہلے 4 مصرے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی اصغر تاریخ فتح دین مرتب وہ کر گیا، تاریخ فتح دین مرتب وہ کر گیا، قرآن تھا رحل دستے شہیدی پہ رہ گیا، قرآن تھا رحل دستے شہیدی پہ رہ گیا، اور ننھے گلے پہ روک کے پیکان ہرملا، ننھے گلے پہ روک کے پیکان ہرملا، اصغر ہنسے تو موت کا چہرہ اتر گیا، اصغر اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نویں امام کی شان میں چند اشعار۔ جب نویں منزل پہ پہنچا کاروان انقلاب، جب نویں منزل پہ پہنچا کاروان انقلاب، ذرہ ذرہ بن گیا نور تقی سے آفتاب، ذرہ ذرہ بن گیا نور تقی سے آفتاب، ارے دل پہ صبر فاطمہ ہونٹوں پہ انکار حسین، دل میں صبر فاطمہ ہونٹوں پہ انکار حسین، حضور سر پہ امامہ نبی کا بر میں تیرے بوتراب، ور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل دنیا کے نمائندوں سے کیا نسبت سے، اور خود کیا ہے خالق اکبر نے جس کا انتخاب، یا اللہم صلی علی، خود کیا ہے خالق اکبر نے جس کا انتخاب، کشت ایمان پر برستا ہیرا ابر کرم، یوں مسلح سے اٹھا ان کی دعاؤں کا سحاب، کرتی ہیں مدح تقی خود آیتیں قرآن کی،
کرتی ہیں مدح تقی خود آیتیں قرآن کی حضور کوئی کر سکتا نہیں ان کے فضائل کا حساب کوئی کر سکتا نہیں ان کے فضائل کا حساب پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی زندگی کے کچھ معجزات ہیں محو حیرت رہ گئے دعویٰ تھا جن کو علم کا محو حیرت رہ گئے دعویٰ تھا جن کو علم کا دے نہ پایا کوئی بھی دے نہ پایا کوئی بھی ان کے سوالوں کا جواب دے نہ پایا کوئی بھی ان کے سوالوں کا جواب جب بھرے دربار میں اٹھی امامت کی صدا جب بھرے دربار میں اٹھی امامت کی صدا حضور گر گئے ہاتھوں سے ساغر چپ ہوئے جنگ و رباب چپ جب بھرے دربار میں اٹھی امامت کی صدا ایک شعر اور ہے جو قالین سے شعر نکلا تھا ان کی زندگی معجزات میں ہے دی ہے یوں خاموش رہ کر اہل باطل کو شکست حضور آج تک سارے ستمگر کھا رہے ہیں پیچ و تاب آج تک سارے ستمگر کھا رہے ہیں پیچ و تاب اور محمد و آل محمد صلوات Brothers and sisters, we tried to present something nice to our Imam whose birthday is tonight. Tomorrow is 10th of Rajab and we are celebrating birth anniversary of our 9th Imam. And these Imams, Masoons are representative of Allah subhanahu wa ta'ala, this universe, and they represent ilm. So every time I recite something, I focus on the ilm, because that's what we can take from them, learn from them. And for that ilm, we have our resident scholar, Sheikh Jalil. Without any further ado, I would request Sheikh Jalil to come on the member and discuss the life of Imam Muhammad Taqi alayhi salam. Wa Muhammad wa ali Muhammad salawat. امام زمانہ بلند تسلوات اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم
قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العلي العظيم. اللهم صل. Congratulations to the Imam of our time, Al-Imam Sahib al-Asri wal-Zaman. Allahumma salli. And also to Ahl al-Bayt alayhim as-salam in general for the birth anniversary of Imam Muhammad al-Jawad and Ali al-Asghar. May the blessing and peace of Allah be upon both of them. Allahumma salli ala. And also I'd like to congratulate all mu'mineen and mu'minat, especially the Shia of Idara Ja'fariyah. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to count us among the true followers of Imam al-Jawad alayhi salam, and also to grant all of you the shafa of Imam al-Jawad on the day of Qiyamah, inshaAllah. Tonight, as we are here to celebrate the birth anniversary of our 9th Imam, I would like to discuss this ayah in Surah Taha, ayah 82, in which Allah subhanahu wa ta'ala is saying, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Allah subhanahu wa ta'ala talks about 4 things in this ayah. The first thing Allah talks about, it says, وَإِنِّي. It's about himself. He said, if you want to know who I am, and there's nobody who can describe Allah better than himself. If you want to know Allah subhanahu wa ta'ala, the best way to recognize him is to listen to how he describes himself. And he says in this verse, as if you want to know who I am, wa inni, that indeed I, Allah, la ghaffar, I'm all forgiving. And this ayah, I call it the ayah of hope. The ayah of hope for whom? For all sinners. And who are the sinners? We. That no one should ever think that when I commit sin, no matter how sin could be, that there is no chance for Allah's forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala is giving you an I hope that no matter how great your sin could be, Allah subhanahu wa ta'ala says, La ghaffar, I'm all forgiven. But one amazing about this verse, Allah tells you that I am all forgiven. But to forgive you, one rope is in the hand of Allah and the other rope is in your hand. Forgiveness of Allah are the 2 ropes. One is in the hand of a servant and the other one in the hand of the Creator. Now, which one is the hand of Allah? Allah says, I'm forgiven. Right? But the one in your hand is you have to initiate asking Allah for forgiveness. Allah says, I'm forgiven. But you have to make the effort to call on Allah. Now, giving you an example, practical example. You know, in America, we have something called fire services. May Allah protect all your homes and your families. These fire services, they are there to serve every citizen, every person. But the only time they come is when you call 911. If you don't call, they're not going to come. But the moment you made a call, they're there to serve you. Allah says, I am all forgiven. But if only you make a call to Allah subhanahu wa ta'ala. If you make a call and say, Ya Allah, I am sinner, Allah said, then you find me all forgiving. Wa inni la ghaffar. Allah said, I'm all forgiven.
liman tab, for anybody who comes asking Allah's forgiveness. At-tawbah in Arabic, it means returning. At-tawbah in Arabic, it calls returning. Why is it called returning? Because in Islam, whenever we commit sin, any sin, what the sin does is to create a distance between you and God. The moment you realize, no, I'm wrong, let me go back to Allah, which we call tawbah, that tawbah, what it does, it closes that gap and space between you and Allah subhanahu wa ta'ala. And that's what's called tawbah. Tawbah means returning back to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah says that I am all forgiving for anyone who asks for forgiveness. But Ya Allah, if I ask forgiveness, is that okay? Is that it? Allah says, no, it's not done. Wa aman. Second step, you have to believe too. Now I can ask Allah, Allah, I want your forgiveness. Allah said, forgive. But does it mean I go back to continue doing what I'm doing? No. Allah said, you have to change and become a better person to practically prove to yourself that yes, I did change. Because if I say to Allah, Allah forgive me for drinking, and then the next day I'm in the bar drinking again, then I say, Allah forgive me, then I'm back to drink again. There's no asking for forgiveness. Your true asking forgiveness when you stop that drinking and you stop going to that bar. That is the sign of true asking for forgiveness. Allah subhanahu wa ta'ala said, after asking forgiveness, practically you have to show it. What is it? To show tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. To show that you have changed. Show that you are now a different person. Then Allah says, wa aman. You believe in your heart, in your actions. Not only that, wa amila amalan salih. Allah says, I believe in my mouth, but then you have to put into practice too. That's number 3. All of these 3 things, when you come to Nahj al-Balagha, Imam Ali Amir al-Mu'mineen salamullahi alayhi, Allahumma salli, teaches us the lesson of tawbah and istighfar. When a man said in front of Imam Ali, astaghfirullah, astaghfirullah, Imam Ali looked at him and he said to him, ata'arifu ma'na al-istighfar? Do you really know the meaning of what you say? He said, astaghfirullah. He said, listen, istighfar has 6 pillars. Istighfar has 6 pillars before you even say astaghfirullah. They say, how is it so, Ya Amir al-Mu'mineen? Imam Ali says, number 1, before you even say istighfar, it says, al-istighfar ala 6 arkan. Awwaluha an-nadamu ala ma mada. The first way of tawbah is to regret about the past. You know, there are 3 people when they commit sin. The group number 1, they commit sin and they don't feel nothing. They're numb. A sin, they don't feel anything. That's group number 1. Group number 2, they commit sin and not only they don't feel bad, they feel proud of the sin. They commit sins, but they come and they brag about it in the public. That's group number 2. Group number 3, no, they commit sin and they feel sad and remorse in their heart about what they did. This is the first step of tawbah. Imam Ali says, Allah will not accept your tawbah unless you feel remorse in your heart that I am sorry for what I did, I'm wrong for what I did. Then that's the first step of tawbah. Number 2, Imam Ali says, وَالْعَزْمُ عَلَىٰ عَدَمِ الْعَوْدَةِ إِلَيْهِ أَبَدًا. Then you promise Allah that, Ya Allah, I will never ever go back to such sin. Promise that ever I'm remorse, I'm not going back there. That's number 2. Number 3, Imam Ali says,
وإرجاع الحقوق إلى أهلها. You have to return the rights of people I took back to them. Meaning what? I took somebody's money. I stole somebody's money. I cannot keep the money in my account, in my pocket, and say, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Imam Ali said, first return the money to the owners, then say Astaghfirullah. I cannot keep it and say Astaghfirullah. No, that Astaghfirullah doesn't accept it. So Imam Ali said, number 3, you have to return the right of every person. I backbited him, I have to ask for forgiveness. I said bad language about someone, I have to ask for forgiveness. Every individual I know I hurt, I have to go back and ask them for forgiveness. That is number 3. Number 4, Imam Ali says, and which is the hardest part, any weight that you gain during the process of haram, you have to lose that weight too. Any weight that I gain from haram, I've been eating haram, and I gain 20 pounds, 40 pounds, right? Imam Ali said that haram gain have to go and burn it out. That is number 4. Number 5, he said, then you have to change yourself 180 degrees. Meaning what? The way that I was sinning, I was obedient to shaitan, listen to shaitan, doing haram. Now I have to turn to become a true obedient of Allah subhanahu wa ta'ala. That's number 5. Number 6, then you sit on the mat and say Astaghfirullah. Then your istighfar will be what? Will be accepted. But not to just sit there and say Astaghfirullah, Astaghfirullah. That istighfar is just words and it doesn't reach anyone. That is from Imam Amir al-Mu'mineen Salamullahi alayhi. Allahumma salli. These are the way of istighfar. So the ayah tells you 3 of it. وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. But then the ayah says something very amazing. It says ثُمَّ. See the first one, لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ. Then he believes. وَعَمِلَ صَالِحًا. But then the last one says ثُمَّ. Then اهتدى. Then seek guidance. Now he believes. Now listen to the ayah carefully, huh? Allah says, I am all forgiven for those who has forgiveness. There's wa'aman, it's a believer, right? Wa'amila salihan, he did the good things, right? There's thumma ihtada, then he seek guidance. Ya Allah, you already call him mu'min, right? What guidance are you talking about? The tafsir of Ahlul Bayt answers this question. Thumma ihtada, after you go to Allah, you seek the tawbah, you believe in Him, you also did the good deeds, it's not enough until you knock at the door of Ahlul Bayt. Thumma ihtada, meaning then he get guided to the door of Ahlul Bayt alayhi salam. Allahumma salli. In hadith of Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam, Allahumma salli. When they ask him, Ma ma'na thumma ihtada, what does it mean? He said, thumma ihtada ila wilayatana ahl al-bayt. Meaning, after he believes on Allah and did the good deeds, if he get guidance to us ahl al-bayt, then he become on the true guidance. That's the meaning of thumma ihtada, to be guided to Ahlul Bayt alayhi salam. And that verse also talks about the importance of Ahlul Bayt alayhi salam. One of them tonight is about Imam Muhammad al-Jawad alayhi salam. Allah salli. You know Imam al-Jawad alayhi salam, his father is Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam. Salli ala.
You know, Imam al-Rida lived for a long time without a child. Some narrations say he was over 40 years and he has no child. Some of the Shia of Ahl al-Bayt, they go to Imam al-Rida, Ya ibn Rasulullah, are we going to have next Imam or you are the last Imam? Imam al-Rida says, I'm not the last Imam, and I will not die unless Allah bless me with a child who will be the next Imam after me. But they were wondering when. Then they started coming to Imam al-Rida, Ya ibn Rasulullah, why don't you make dua for Allah to bless you with a child? Because we're worried. You are 40 years old, no child. Imam smiled and told his Shia, I will not depart from this universe unless I'm blessed with a child. It's a guarantee from Allah subhanahu wa ta'ala. I will not die unless I'm blessed with a child. After 40 years of Imam al-Rida's life, Imam al-Rida was blessed with a child. That child is called Muhammad ibn Ali al-Jawad alayhi salam. It is mentioned that Imam al-Jawad alayhi salam was born in the one of the holy month in Islam, which is the month of Rajab. Month of Rajab is one of the holy month in Islam. And he was born on the 10th of that month of Rajab. In which year? A year 195 after the hijrah of the Prophet. That was when Imam al-Jawad was born. The day Imam al-Jawad was born, his father Imam al-Rida alayhi salam, he asked Imam al-Jawad to be brought to him. When they brought Imam al-Jawad alayhi salam, Imam al-Jawad is in the arms of his father. Imam looked at him and he said, ما ولد لشيعتنا مولود أكثر بركة من هذا المولود. And this is something that we all have to hear very well from Imam al-Rida alayhi salam. When you see his son Imam al-Jawad, he says that Allah have never blessed Shia with any child being born with full of blessings like Imam al-Jawad alayhi salam. Imam al-Jawad is filled with blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And when he was born, his auntie said that I was there, I saw when Imam was born. 3 days Imam Jawad didn't open his eyes. After 3rd day, he opened his eyes. When he opened his eyes, he looked at the right and looked at the left, and the first thing they heard from Imam was 2 sentences. What are they? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah. That was the word that came out of Imam al-Jawad after he was born. Imam al-Jawad alayhi salam was the only son and only child to Imam al-Rida alayhi salam. Prior to him, Imam al-Rida didn't have any child, nor he had another child after him. He was the only child. And Imam al-Jawad alayhi salam grew up in that house of Imam al-Rida alayhi salam. And his mother is known as Sabika. This woman, she was also known, she came from the lineage of noble ones. And some narration they said she also came from the lineage of one of the wives of Rasulullah, who's known as Maria al-Qibtiyya. Maria al-Qibtiyya was one of the wives of the Prophet, who came originally from Egypt, who was also originally from the Christian family. Then she converted to Islam, and the Prophet married her, and she was blessed with a son with Rasulullah called Ibrahim. This woman, Sabika, the mother of Imam al-Jawad alayhi salam, came from this lineage. Imam al-Jawad alayhi salam was born in that holy house.
And Imam al-Jawad lived a very short life. His entire life was only 25 years. Imam al-Jawad was the youngest Imam to live. No Imam lived that younger life to die except Imam al-Jawad alayhi salam. All his life was 25 years. And the longest Imam to live among those who passed is Imam al-Jawad alayhi salam, Imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Now if you compare with the living ones, Imam al-Mahdi, he is the longest one to live, but Imam al-Jawad alayhi salam, he lived only 25 years, very young. And not only that, he became an Imam at the very early age. At the age of 8 years, he became Imam. When many people could not understand, how did he become Imam at that age? Would that be possible for a child of 8 years to become Imam? Some people couldn't get it around their head that yes, he is the Imam. But Imam al-Jawad, with his knowledge, he was able to prove to them that yes, he is the Imam. Al-Imam alayhi salam, he lived with his father and he lived a very, very simple life. In that life that Imam lived, he lived a simple life with his father, Imam al-Rada alayhi salam, where the house was known as the house of knowledge, the house of akhlaq, the house of Quran, the house of ilm. That was the house of Imam al-Jawad alayhi salam. And Imam grew up in that house, taking that knowledge from his father, Imam Ali ibn Musa Rida alayhi salam. Allahumma salli. Imam Rida alayhi salam, from childhood, when they talk to him, the way he answers, they knew that this cannot be an ordinary child. He must be an Imam. He must be absolutely a different child. And from that moment, Ma'mun la'natullahi alayh, he started to put eye on Imam al-Jawad alayhi salam. And he wanted Imam al-Jawad to do something for him. And when Imam reached to the age of bulugh, or the age of maturity, he wanted to force Imam al-Jawad to marry his daughter. Imam al-Jawad refused. But then he was threatened that he must marry al-Fadl. And the reason why he wanted to marry her, because Ma'mun wanted to have the lineage of Ahlul Bayt in his blood, so that he can have that pride that he have children from Ahlul Bayt alayhi salam. But what he didn't know, you can plan, but he plans the best. He planted that he wanted Imam al-Jawad to marry his daughter so he can have grandsons. After he tweeted Imam married his daughter. But guess what? Imam did not have a child from his wife al-Fadl. Instead, he had a children from other women. And not only one, Imam had 8 children. Imam al-Jawad alayhi salam had 8 children, 4 boys, 4 girls. And those 4 boys are known, number 1, Imam al-Hadi alayhi salam. Allahumma salli. And the second child is known as Musa al-Mubarqa. That's the second son. The third one is known as Hussein, and the third one is known as Imran. Allahu Akbar. If you look at these 4 boys, 2 has the names of the prophets, and 2 has the names of Ahlul Bayt alayhi salam. The first one of names Ahlul Bayt, Ali al-Hadi and Hussein. The 2 with the names of the prophet is Musa and Imran. 4 sons, 2 the names of Ahlul Bayt, and other 2 the names of the prophet. As for the girls, 4 girls, the first one is named Fatima.
The second girl is known as Khadija. And the third is known as Kulthum. And the fourth daughter is known as Hakima. 8 children Imam al-Jawad had. Today, if you have 4 children, this is too much. Don't we? Imam al-Jawad has 8 children. 4 boys and 4 girls. And he raised all of them according to the teaching of Islam alayhi salam. And Imam al-Jawad alayhi salam, from the early age, one of the things that Imam al-Jawad have shown was to show the knowledge. One time, Imam al-Jawad alayhi salam was with the children. They were playing. Ma'mun came to him and he said to him, why are you here? Because when he was coming, children started to run away because he's the king. Everybody running away. Then Imam didn't run away. Ma'mun came to say, why didn't you run away? But asking Imam al-Jawad. Imam al-Jawad said, I'm not running away because I didn't commit crime. No, I have to run because I'm scared of you either. I'm not scared. Those who run because they're scared of you, or they committed crime. I said, I'm not scared of you. No, I have committed crime, so why should I run away? Then he looked to him and said, what is your name? He said, my name is Muhammad al-Jawad. He said, are you from Ahlul Bayt? He said, yes, I am. He said, I'm going to test you. He said, go ahead and test me. Ma'mun was holding a fish. He went from fishing, so he was coming from fishing. So he was holding the fish behind him. All right? And he says, I'm holding something at my back. Can you tell me what it is? Imam says, yeah, Ma'mun, you're holding a fish. That's simple. It says a fish. He said, how did you know that? Imam al-Jawad said, Allamani Rabbi. My Lord taught me that. And he said, Ya Ma'mun, if you want, I can even tell you if that fish is a male or female. He said, not only that, if you want, I can tell you what kind of fish is that. He said, not only that, if you want, I can tell you how many generations of fish is this kind of fish that you caught. He said, all of these we are given Ahlul Bayt alayhi salam. That's when Ma'mun says, Antum Ahlul Bayt. He said, I know you Ahlul Bayt. A smaller one of you or the older one of you are the same. There's no difference between a child and an adult among you. That is Imam al-Jawad alayhi salam. Now Imam al-Jawad alayhi salam, during his time, Ma'mun tried so many ways to prove that Imam al-Jawad is too young and he cannot be Imam. And how did he do that? By inviting many people to come and sit with Imam and ask questions and questions and questions. And every meeting, Imam al-Jawad proved them that he is the true Imam. One of the incidents, Ma'mun gathered people along with the scholars. Sometimes he put Imam al-Jawad with the Christians to ask questions about Bible. Sometimes he bring Imam al-Jawad with the Jews. Sometimes he bring Imam al-Jawad with the atheists. Sometimes with Ahl Sunnah wal Jama'ah. Just all of that. So he was thinking they will ask Imam question, or there will be an incident where Imam could not respond or answer their question. And every incident, every situation they put Imam answered clearly more than they ever thought. Whether with atheists, or whether with Ahl Sunnah, or whether with the Muslims, with any group, Imam answered always the best. One time they brought Imam alayhi salam with Ahl Sunnah scholars. And they asked Imam, when somebody steals something, because in the Quran Allah says, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةِ فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, when somebody steals, along with the conditions, that is their infaq, the person has to lose their arm. That's what the Quran says. Now, when they brought the scholars, they asked Ahl Sunnah, when Allah says, cut their hands, where should we cut? One scholar of Ahl Sunnah say here. The other say, no, what are you talking about?
It should be here. And I said, okay, what is your proof when you say cut here? You see, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. He said, my proof is that Allah said in the Quran, when you are to do the tayammum, alright, at tayammum, how do you do it? You tap it, you wipe your face, and then you wipe your arms here, right? So that is, yet Allah said, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. So when the ayah says, فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمْ, that means here. That was his proof. The other one, what is your proof? I said, my proof is here. What is your proof from the Quran? I said, because Allah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Because Allah says, whenever you do wudu, wash your arm from the elbow. So that is the church cutting. So Mahmoud said, okay. Now one of you is saying this, one is saying here. So which one should we use? He said, go to Imam al-Jawad alayhi salam. Let's see what he said. They call Imam al-Jawad alayhi salam. Imam al-Jawad, we have somebody who's told, we want to cut the hand, but we don't know, is it here? Is it here? Or is it here? Which one? Imam said, as for here, it's wrong. As for here, it's wrong. As for here, it's wrong too. They said, okay. Now not here, not here, not even here. Now we hear something new. Say yes. I said, where did we cut? Imam said, these fingers. Only these 4 fingers. That's it. They say, what are you talking about? What is your proof? He says, an ayah in the Quran. What is the ayah? I said, Allah said in the Quran, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. See, masajid, the place of prostration belongs to Allah. How? They say, when we go to sujood, what do we put in the sujood? The forehead, these arms, the knees, and the big toes. So if you cut the hand here, you took masajid of Allah. Because Allah says, the masajid, the beneath place to do sujood. So if you cut here, there is no here to do sujood. So the masajid that Allah is talking about is what? 7 parts you have to leave for the person to do salat and to do the proper sujood. So the fingers are the place that Allah allows you to cut, not the hand. And that is when people surrender to the knowledge of Imam al-Jawad alayhi salam. Allah sallallahu. That is Imam al-Jawad alayhi salam. And Imam al-Jawad, not only that, one time they have one of the man known as Qadi al-Qudat, the judge, supreme judge, who was known as the very knowledgeable. Ma'mun told him, Ya Yahya ibn Aktham, can you come up with the most toughest question you can ever ask Imam al-Jawad where he can never answer? Yahya ibn Aktham said, of course I can. Yahya ibn Aktham went to research and research and research and came up with the question. He told Ma'mun, I have a question that Ali, Imam al-Jawad, son of Ali, cannot answer that question. To call him. You call Imam al-Jawad alayhi salam in the gathering, but there's so many people sitting. When he came, Imam al-Jawad, they asked him, Ya ibn Rasulillah, can we ask you a question? Imam said, go ahead, ask any question you want. He says, Ma takunu fi muhrimin qatala saydan. What do you say? A person who is in the state of ihram and he hunted an animal. What is his rule? That's one question. And Imam alayhi salam broke that question into 40 questions. It says, Ya Yahya ibn Aktham, this question that you ask, is the person is in the Umrah or is in the Hajj? Allahu Akbar.
You know why he's asking? Because in the Umrah, the rule is different. If it's in the Hajj, the rule is different. Why? Because in the Umrah, it's mustahab. In Hajj, it's wajib. So the rule is different. So Imam says, Ya Yahya ibn Akdam, hal kana mu'tamiran aw kana bil Hajj? Which one? That's one. Number two, I say, hal kana muhriman aw laysa muhriman? Did he hunt when he was in the state of Iraq? Or not yet? Because the rule is different. I say, not only that. Is this the first Hajj or the just mustahab Hajj? I said, not only that. Did the person did it while he was ignorant or he was knowing when he did it? Because if you know something and you do it, the rule is different. If you are jahil, the rule is different too. He said, not only that, hal kana, did the person when he did it, did he regret doing it or he did it even proud of doing it too? But the rule is different too. He said, not only that, did the person did this when he or she was a slave to someone or he was not a slave? Because if it's a slave, the rule is different. If it's not a slave, the rule is different too. He said, not only that, did the person hunted that animal during the daytime or during the night time? Because if it's the daytime, the rule is different. If it's the night time, the rule is different too. Because in Islam, if you hunt while you're in the state of Ihram, if it is at night, the punishment is double. You know why? Let me tell you this. You know, in America, when you're driving and you get the work area and you speed up, they say, well, the punishment is double, right? Because you see it's a working area and then you speed up and you cause an accident where you double your fine, right? Now, in Islam, when you are in the state of Ihram, at night and you hunt, Allah says your punishment is double. Why? Number one, because you're not supposed to hunt while you're in Ihram. That's one. And number two, you also interrupted the sleep of those animals. Look at how Islam is so careful. Because at night they rested and then you interrupted their sleep. You interrupted them. Allah says, I'm going to charge you and fine you double. That's why Imam Rida alayhi Imam Jawad, he asked him, he says, Ham kana bil-layl aw bin-nahar? Was the hunting was at the daytime or during the night time? So not only that, what that person who did what he did, was that animal from the ocean or is the bird? Because if it's the bird, the rule is different. If it's the fish, it's different too. So whichever you do, the rule is different. That was when Yahya ibn Akdam, he looked at Imam and he says, Yabna Rasulillah, I don't know any of these answers of all of these questions. Then Imam said to him, Ya Yahya, do you want me to answer one or two or all of them? He said, Yabna Rasulillah, if you could answer all of them, it will be better. Because then we can learn from all of these questions. That was when Imam al-Jawad alayhi salam sat there and broke one after the other and answered the entire question. From that day, Ma'mun knew that there is no way we can defeat Imam al-Jawad, because of the knowledge that Allah gave him. It's not from man, but from the Lord of mankind. And that was when Ma'mun surrendered to Imam al-Jawad alayhi salam. And this is a drop out of the ocean of Imam al-Jawad alayhi salam. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to learn from the ocean knowledge of Imam al-Jawad alayhi salam. Ya Allah, we ask you day in and day out, increase our love for Imam al-Jawad alayhi salam. Ya Allah, we ask you, grant us the tawfiq to be among the true followers of Imam al-Jawad alayhi salam. Ya Allah, we ask you, grant us also the shafa of Imam Ali al-Asghar as well, Ya Rabb al-Alameen. Ya Allah, we ask you, grant us the shafa of both of them in Yawm al-Qiyamah, Ya Rabb al-Alameen. Bin Nabi wa Ali Muhammad, sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allah sallallahu